بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں جو وظیفہ اور عمل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے نوکری، جاب، ملازمت کا بآسانی مل جانا۔ ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کی روزی کا ذمہ دار اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ اس کائنات پر چلنے والی ہر چیز، بسنے والی ہر مخلوق، اس کی روزی کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے اصل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں، وہاں اس کو روزی پہنچتی ہے، اور انسان کا جو عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کائنات کو اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو اسباب کے حوالہ سے کہ روزی اس کو بھی اللہ رب العزت نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ انسان کا کام، محنت کرنا، مزدوری کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ انسان یہ سبب اختیار کرے گا، دکان کو کھولے گا، مزدوری کرے گا، کھیتی باڑی کرے گا، تو یہ اسباب انسان اختیار کرے گا۔ اللہ رب العزت ان اسباب کے ذریعے سے حلال اور وسیع روزی رزق اللہ رب العزت انسان کو عطا فرمائیں گے۔ تو اسباب کے حوالہ سے اس دنیا میں انسان کی اچھی نوکری کا مل جانا، اچھی ملازمت کا مل جانا، اچھی جاب کا ملنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی دولت ہے۔ وہ انسان خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے کہ جس کا سبب اچھا بن جائے، اس کی ملازمت، نوکری، جاب جو ہے اچھی مل جائے، تو وہ انسان خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے۔ اس سے انسان ذہنی طور پر پرسکون رہتا ہے، ذہنی طور پر انسان خوشحال ہوتا ہے، تو اس کے اثرات انسان کے ظاہری جسم پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ملازمت کوشش کرنی چاہیے حلال کی ملازمت ہو، اور جس کے اندر حلال کی آمدنی ہو، ایسی ملازمت انسان کو تلاش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آج کل ہمارے اس ملک پاکستان میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے تعلیم یافتہ نوجوان جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اور میرٹ ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ ملازمت کے حوالے سے در بدر پھر رہے ہیں اور پریشان نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ بسا اوقات ایسے واقعات بھی سننے اور پڑھنے میں آئے ہیں کہ ایک نوجوان تعلیم یافتہ ہے، اس کے پاس جو ہے ڈگریاں ہیں، میرٹ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بیچارہ در بدر پھر رہا ہے، کبھی MA کے پاس، کبھی MBA کے پاس، کبھی کہیں، اس کے باوجود بھی اس کو نوکری نہیں ملتی۔ بڑے پیمانے پر اس سے رشوت کا سوال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک غریب نوجوان ہے جس نے بڑی محنت اور مشقت کر کے تعلیمی منزلیں طے کی ہیں اور اپنا میرٹ بنایا ہے اور اچھی ڈگری اس نے حاصل کی ہے، اس کا رزلٹ اچھا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر اس سے رشوت مانگی جا رہی ہے، تو یہ بیچارہ رشوت نہیں دے سکتا۔ تو
کچھ ایسے واقعات سننے اور پڑھنے میں آئے ہیں کہ یہ نوجوان بیچارہ خودکشی کر کے حرام کی موت مرتا ہے، اور اس طرح وہ دنیا کو یہ سبق دے جاتا ہے کہ اس دور میں اچھی ملازمت کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل کے اس دور میں لاکھوں نوجوان اپنے ہاتھ میں اپنی ڈگریاں اٹھا کر ادھر ادھر پھر رہے ہیں، لیکن بیچاروں کو ملازمت اور نوکری جاب نہیں مل رہی۔ 2008 کی بات ہے، ہم ایک ملازمت کے حصول کے لیے، نوکری کے حصول کے لیے خانوال دفتر میں گئے۔ وہاں کثیر تعداد کے اندر نوجوان موجود ہیں، ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ڈگریاں ہیں اور ہر ایک کہتا ہے کہ میں میرٹ پہ پاس ہوں، لیکن وہ بیچارے سارا دن گرمی میں کھڑے ہو کر شام کو واپس چلے جاتے ہیں، ان کے انٹرویو کی باری تک بھی نہیں آتی۔ تو اس کے لیے ایک تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا اس کا میرٹ اچھا ہو، رزلٹ اچھا ہو، اور پھر اس کے بعد اگلا قدم اس نوجوان کے لیے یہ ہے کہ جہاں ملازمت کی ضرورت ہو، جاب کی جگہ خالی ہو، نوکری اور ملازمت کے لیے سیٹ خالی ہو، تو وہاں اس کو پہلا قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ وہاں جو ہے اپنی درخواست، اپنی اپلیکیشن وہاں جمع کرا دے، یہ کام اس کا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر صلاۃ الحاجہ، نماز صلاۃ الحاجہ کے حاجت کے لیے نماز پڑھنا، یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے، اپنے رب سے دعا مانگے، کیونکہ سب سے اہم چیز ہے دعا۔ اتنا اثر دعا رکھتی ہے اتنا کسی اور عمل کے اندر اثر نہیں ہے۔ تو صلاۃ الحاجت پڑھ کر آپ دعا مانگے، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگے کہ یا اللہ میں اس کے لائق ہوں، مجھے یہ ملازمت، یہ مجھے نوکری اور یہ مجھے جاب مل جائے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت اس نوجوان کی کوشش کو ناکام نہیں کریں گے۔ تو ساتھ ایک بہت ہی مؤثر اور مجرب عمل ہے جو کہ آزمودہ ہے، بزرگان دین اور مشائخ عظام سے نقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے کہ اگر کوئی شخص ملازمت کے حوالہ سے پریشان ہے اور اس نے کسی جگہ پر کہ جہاں سیٹ بھی خالی ہے، وہاں اسامی بھی خالی ہے، وہاں اس نے اپلیکیشن اور درخواست پیش کر دی ہے، تو اس کے بعد یہ نوجوان یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کو یہ جاب اور نوکری ضرور ملے گی۔ اور وہ عمل ہے قرآن مجید کے آخری پارہ 30ویں پارہ کے اندر سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ اس سورت کے اندر تقریباً 9 جگہ کاف کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ نوجوان جس کو ملازمت کے لیے پریشان ہے، درخواست دے لی ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ مجھے جاب اور نوکری عطا کر دے، تو وہ یہ عمل کرے کہ سورۃ الضحیٰ کسی ایک مقام پہ بیٹھ جائے باوضو ہو کر، اور بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو اٹھا کر قرآن کو کھولے، سورۃ الضحیٰ کو کھول کر پڑھنا شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورۃ الضحیٰ شروع کر دے۔ سورۃ الضحیٰ پڑھتے ہوئے جب پہلی کاف آئے تو اس پر یہ 9 مرتبہ یا کریم پڑھے، جب دوسری کاف آئے اس پر بھی 9 مرتبہ یا کریم پڑھے، جیسے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک۔ اب اس کاف پر پہنچے تو 9 مرتبہ یا کریم پڑھے، جب اگلی کاف پہ پہنچے تو وہاں پر بھی 9 مرتبہ یا کریم پڑھے، اور اس طرح اس سورت کو مکمل کر دے، اور یہ عمل 9 دن تک کرتا رہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی درخواست منظور ہو جائے گی۔ اگر بالفرض یہاں بھی منظور نہیں ہوتی تو پھر یہ عمل 18 دن تک کرے، اور جب اگلے 9 دن شروع کرے تو ہر کاف پر 9 مرتبہ نہیں بلکہ 18 مرتبہ یا کریم پڑھے، جس کاف پر بھی پہنچے تو 18 مرتبہ یا کریم پڑھے۔ تو انشاءاللہ 18 دن جب مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی درخواست منظور ہو جائے گی۔ اس کے بعد فون اور اس کے پاس جو ہے کسی طرح کسی ذرائع کے ساتھ اس کو خبر پہنچے گی کہ تیری درخواست منظور ہو چکی ہے۔ اگر بالفرض 18 دن تک بھی یہ عمل کرنے کے باوجود بھی کوئی
جو ہے اس پر خبر نہیں پہنچتی اور اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میری درخواست منظور ہوئی ہے نہیں، تو پھر یہ عمل 27 دن تک کرے، اور آگے 18 کے بعد جب 27 دن تک کرنا ہے تو والضحیٰ کی کاف پر جب پہنچے تو یا کریم کو 27 مرتبہ کر دے۔ اب یہ 27 دن تک اگر یہ نوجوان یہ عمل کرے گا تو یقیناً ضرور انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو نوکری اور ملازمت عطا فرما دیں گے۔ تو یہ عمل اور وظیفہ دوبارہ سن لیں۔ قرآن مجید کی آخری پارہ کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ اس سورت کو یہ نوجوان کسی ایک خاص مقام پہ بیٹھ کر باوضو ہو کر دھیان اور توجہ کے ساتھ سورۃ الضحیٰ کو شروع کرے۔ جب سورۃ الضحیٰ کے اندر لفظ کاف آئے تو اس پر 9 مرتبہ یا کریم پڑھے۔ جب اگلا لفظ کاف کا آئے تو اس پر بھی 9 مرتبہ یا کریم پڑھے۔ اس طرح اس صورت کو مکمل کرے اور یہ عمل 9 دن تک کرتا رہے۔ امید یہ ہے کہ اس کی درخواست منظور ہوگی۔ اگر یہاں 9 دن تک نہیں تو پھر یہ عمل 18 دن تک کرے، اگر پھر بھی نہیں تو پھر یہ عمل 27 دن تک لگاتار کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس حاجت اور اس درخواست کو قبول فرما کر اس کی نوکری اور ملازمت انشاءاللہ پکی ہو جائے گی۔ آزمائیں انشاءاللہ، یقیناً بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا ہے، آپ بھی کر کے دیکھیں انشاءاللہ فائدہ